تلاوت قرآن کریم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے 108 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ جس دن بعض چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فارسی قصیدہ اور ترجمہ سید عاشق حسین صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاصی کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام می سزاد گر خوب بارد دیدائے ہر اہل دین بر پریشان حالیے اسلام و قحط المسلمین دین حکرو گردشی اماد شابنا کو سہمگی سخت شوری افتاد اندر جہاں از کفر کی ہر طرف کفر است جوشاں ہمچوں افواج یزید دین حق بیمار و بیکاس ہمچوں زین العابدین عالماں را روز و شب باہم فساد از جوش نفس زاہداں کافل سراسر از ضرورت ہائے دین ہر کسی از بہر نفس دون خود طرفی گریفت طرف دین خالی شد ہر دشمنی جست کمی یا الہی باز کھے آیا دل تھا وقت مدد باز کھے بینیم فرخندے ایام و سنین اے خدا زود و برما آب نصرت آب بار یا مرا بردار یا رب عظیم مقام آتشی می سزد گر خون ببارد دیدائے ہر اہل دین۔ اب میں اس کا ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں۔ مناسب ہے اگر ہر دیندار کی آنکھ خون کے آنسو روئے، اسلام کی پریشان حالی اور قحط المسلمین پر، خدا کے دین پر سخت مشکل اور خوفناک وقت ہے۔ کفر و نفرت کی وجہ سے دنیا میں سخت فساد برپا ہے۔ کفر افواج یزید کی طرح ہر طرف جوش میں ہے اور دین حق زین العابدین کی طرح بیمار اور بے کس ہے۔ علماء دن رات نفسانی جوشوں کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زاہد ضروریات دین سے بالکل غافل ہیں۔ ہر شخص نے اپنے ذلیل نفس کی خاطر ایک پہلو اختیار کر لیا ہے، دین کا پہلو کھا لیا ہے اور ہر دشمن کمین گاہ سے کود پڑا ہے۔ اے خدا پھر کب تیری طرف سے مدد کا وقت آئے گا؟ ہم پھر کب وہ مبارک دن اور سال دیکھیں گے؟ اے خدا جلد آ اور ہم پر اپنی نصرتوں کی بارش برسا، ورنہ اے رب مجھے اس آتشی جگہ سے اٹھا لے۔ اللہم صلی علی محمد۔
منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مرتضیٰ منان پیش کریں گے اردو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں. زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں. وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں، ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں، ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو. تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول. اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا
ترک رضائے خویش پے مرض یہ خدا، ترک رضائے خویش پے مرض یہ خدا، تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، عفت جو شرطیں دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے، عفت جو شرطیں دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے، جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں، تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں، تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں۔ خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سال جماعت احمدیہ برطانیہ جلسہ سالانہ کو اس لیے بھی خاص اہمیت دے رہی ہے، اور اس میں اس وجہ سے حاضری کے لیے بھی کوشش کی ہوگی، اور لگتا ہے کہ اس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے
حاضری میں اضافہ بھی ہے، اور باہر سے بھی بہت سے لوگ اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ برطانیہ کا یہ 50واں جلسہ سالانہ ہے۔ کہا جاتا ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض حقائق جو بعد میں سامنے آئے ہیں ان کے مطابق 2 ایسے جلسے بھی منعقد ہوئے جو کسی وجہ سے شمار میں نہیں آئے، سن 1949 اور 1950 میں۔ اس کے بعد 1964 تک جلسے نہیں ہوئے، اور 1964 کے بعد بھی 2 سال ایسے آئے جن میں جلسے منعقد نہیں ہوئے، 1974 میں اور پھر 2001 میں۔ بعض پرانے لوگ 1949 اور 1950 کے جلسوں کو شمار نہیں کرتے۔ ایک عید الاضحیٰ کے دن ہوا، 1 دن کے جلسے تھے، لیکن الفضل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جلسے ہوئے۔ بہرحال برطانیہ کے جلسہ سالانہ کے حساب رکھنے میں جو غلطی ہوئی یا غلط فہمی ہوئی یا ان کو شمار بوجود نہیں کیا گیا یا ان کچھ جلسوں کو جو 1 دن کے ہوئے تھے جلسہ نہیں سمجھا گیا، جو بھی بات تھی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ برطانیہ میں جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کی تاریخ 50 سال یا اس سے زائد ہے۔ اگر وہ 2 جلسے شمار کر بھی لیے جائیں، جن کو عام طور پہ بعض جلسہ نہیں شمار کرتے اور بعض کہتے ہیں کہ ہے، تو تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ برطانیہ اپنے جلسوں کی 50 سالہ تقریب منعقد کر رہی ہے۔ اس سال میں قطع نظر اس کے کہ جلسوں کی تعداد کیا ہے۔ دنیا داروں کی نظر میں جب کسی خاص موقع کے 50 سال پورے ہوتے ہیں تو وہ گولڈن جوبلی مناتے ہیں، لیکن دینی جماعتوں کا یہ کام نہیں، اور خاص طور پر وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود کے ذریعے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے قائم ہوئی، اس کا مقصد دنیاوی طور پر جوبلیاں منانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے وہ مقصد ہم نے حاصل کیا ہے، یا کیا وہ مقصد ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی اور ہم کیا کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مقصد، جلسوں کا جو مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کو حاصل کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ بس ہمارے سامنے ایک عرصہ پورا کر کے سلور جوبلی یا گولڈن جوبلی یا ڈائمنڈ جوبلی ہدف اور مقصد نہیں ہے، جس میں دنیا دار شور شرابے کر کے، تفریح کر کے، مبارکبادیں دے کر، دنیاوی نشانیاں قائم کر کے سمجھیں کہ کامیابی ہو گئی۔
دنیا دکھاوا ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق تو ایک طرف رہا، حقوق العباد کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جوبلیاں تو ایک طرف رہیں، چند سال کے بعد بعض ایسی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جن میں شور شرابہ، کھیل کود اور دکھاوے پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ آج کل برازیل میں اولمپکس ہو رہے ہیں، چند دن کے کھیل کود کے لیے کئی بلینز ڈالر خرچ کر دیے۔ ایسا ملک جس میں ایک بڑے طبقے کو کھانا بھی نہیں ملتا، کہتے ہیں حکومتی کارکنوں کی تنخواہیں بھی اتنی کم ہیں کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ ہنگامی حالات نافذ کر کے اولمپکس کے لیے اسٹیڈیم اور جگہ بنائی گئیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیروں کے علاقے سے ٹراموں اور ریل کی سہولتیں مہیا کرنے کی گئیں، جبکہ وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں سفر ہی اپنی کاروں کے ذریعے کرتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ایک عارضی مقصد کے لیے وہ سہولتیں بھی مہیا کی جائیں جن کا بعد میں کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ ان دنوں کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ نہ ان دنوں میں ہوتا ہے، نہ ان دنوں کے بعد کا استعمال کی بات ہے، ان دنوں میں بھی ان کا استعمال نہیں ہو رہا۔ صرف دکھاوا کرنے اور اپنی تقریبات کے رنگ بھرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہم کتنے ترقی یافتہ ہیں ایک بے جا خرچ کیا گیا ہے۔ اگر غریبوں کو یہ سہولت مہیا کی جاتی تو بہتر تھا، ان کے علاقوں کے لیے ٹرامیں چلائی جاتی، ریلیں چلائی جاتی، ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی۔ غرض کہ چند دنوں کے کھیل کود کے لیے ملک کی معیشت جو پہلے ہی کمزور ہو رہی تھی بلکہ انتہائی نیچے جا رہی ہے، اس کو مزید برباد کرنے کی کوشش ہوئی۔ یہ سب اس امید پر خرچ کیا گیا کہ دیکھنے والوں کی ٹکٹوں کے ذریعے سے آمدنی ہو جائے گی، حالانکہ ہر اولمپک کا یہ تجربہ ہے کہ ان کی صرف امیدیں ہوتی ہیں، کبھی بھی خرچ پورے نہیں ہوتے۔ غرض کہ دنیاوی کاموں کے کرنے کا مقصد صرف ظاہری دکھاوا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے عوام الناس کو ان کے حقوق سے محروم کرنا پڑے، اور اس کے لیے آج کل وہاں عوام بہت شور مچا رہے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنے والے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جماعتوں میں کام کرنے والے غربا ہوتے ہیں جو خوشی سے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کو بھیجا جس نے اعلان کیا کہ اسلام کی تعلیم کی خوبصورتی کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، جس نے کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد قائم کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور ہم نے اس کی بیعت میں آ کر یہ اعلان کیا کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھیں گے اور کبھی ظاہری یا مخفی شرک نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ہم تیری بیعت کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ اور ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچیں گے، ہم ہر قسم کے ظلم، خیانت اور بغاوت سے بچیں گے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہم کبھی مخلوق خدا کے حق نہیں ماریں گے،
اور مسلمانوں کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ عاجزی دکھائیں گے اور تکبر سے بچیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قبول کریں گے۔ ہم مسیح موعود اور مہدی موعود اور اس کے بعد جاری نظام خلافت کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہیں گے۔ بس جب ہم نے یہ عہد اور اعلان کیا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے، تو ان باتوں کی گہرائی اور تفصیل کو جاننے کے لیے ایک تربیتی کیمپ کی بھی ضرورت تھی، جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسوں کا انعقاد کیا اور اعلان فرمایا کہ آؤ اپنے عہد بیعت کی جزیات کو سمجھنے کے لیے، اپنے ایمان اور ایقان میں اضافے کے لیے، اپنے اخلاقی معیاروں کو بلند کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ کم از کم یہاں مرکز میں جمع ہو جاؤ۔ اور جوں جماعت وسعت پذیر ہے، یہ جلسے بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں۔ قادیان سے نکل کے اب دنیا کے ہر ملک میں یہ جلسے پھیل گئے ہیں، لیکن مقصد ہر ملک کے جلسے کا ایک ہی ہے کہ جس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے شروع کیے تھے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ہر احمدی پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جلسے میں آنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہر احمدی اللہ تعالیٰ سے تعلق، معرفت اور روحانیت میں ترقی کرے، جب دینی علم میں اضافہ ہو، جب آپس کی محبت اور بھائی چارہ بڑھے، جب قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے پر لاگو کر کے اپنے عملی نمونوں سے اس کا اظہار کرو، پھر اپنے علم اور عمل سے دنیا کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچاؤ۔ اور ان سب باتوں کے حصول کے لیے تقویٰ میں بڑھنا بہت ضروری ہے۔ بس چاہے 50 سالہ جلسہ ہو یا اس سے زیادہ سال کا جلسہ، کوئی جوبلی جلسہ ہے یا ہر سال منعقد ہونے والا سالانہ جلسہ، ہر ایک کا مقصد ایک ہی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہم ترقی کرنے والے ہوں۔ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہمارے کسی سابقہ جلسے کا تھا، نہ اس جلسے کا ہے۔ اگر ہماری سوچیں صحیح دھارے کی طرف نہیں چل رہی تو نہ ہمیں 50واں جلسہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ 75واں، نہ 100واں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صرف یہ ہدف نہیں دیا کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کس طرح کرنا ہے۔ ہمارا ایمان کس قسم کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے، ہمیں آپ کی بیعت میں آ کر کس طرح کے اظہار کرنے چاہیے، ہمارے عمل کیسے ہونے چاہیے، کن کن مراحل سے گزرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی اپنی جماعت سے کیا توقعات ہیں اور کن لوگوں کے نمونوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم احمدی ہونے کا بھی اور جلسے میں شامل ہونے کا بھی مقصد پورا کر سکیں۔ اس زمانے میں جب کہ ہر طرف فساد برپا ہے، دنیا خدا تعالیٰ کو بھول چکی ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی المیہ ہے
کہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے گروہ ہیں جو اسلام کے نام پر اور خدا تعالیٰ کے نام پر ظلم و تعدی میں بڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق پامال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے اور اسلام تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے، تم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، کس طرح اس کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک موقع پر ان دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو، بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے، اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے۔ اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے، بس یہ حق اللہ تعالیٰ کا آپ ہم سے ادا کروانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے بے غرض تعلق اور محبت ہو، اور یہی وہ تعلق ہے جو ہر قسم کے ظاہری اور مخفی شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ فرمایا میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے، اس لیے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور حقیقتاً موذی نہیں ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کو دکھ دینے والا نہیں بننا چاہیے۔ شکر کی بات ہے، فرمایا شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے 2-3 مرتبہ دعا نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں، اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ فرمایا اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ بس یہ وہ سبق ہے جو وسعت حوصلہ کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ جب غیروں سے یہ سلوک ایک مومن کا ہونا چاہیے تو پھر اپنوں سے حسن سلوک کے معیار کیا ہونے چاہیے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائی جاوے اور ناحق بخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے جیسا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے۔ یعنی بلا وجہ کی دشمنی اور مخالفت اور شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے دونوں چیزیں۔ فرمایا کہ ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا۔ ایک جگہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ علیحدگی ہو، انسان سے علیحدہ ہو، انسان ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اور دوسری جگہ وصل نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ فرمایا یعنی بنی نوع انسان کا باہمی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل، اور یہ وہی راہ ہے کہ منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے، اس سے سینہ صاف اور انشراح پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے۔ یہ وسعت حوصلہ میں دکھانی ہے۔ اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی، اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ بلندیوں کے معیار حاصل کرنے ہیں ہم نے، اور یہی وہ معیار ہیں
جو آپ نے شرط بیعت میں بیان فرمائے ہیں کہ محض للہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔ پھر ایک حقیقی مسلمان کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے، آپ اپنی ایک تقریر میں مزید کھول کر بیان فرماتے ہیں اس بات کو کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے، اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو۔ جہاں اعتقاد یہ ہے، ایمان یہ ہے، اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، وہاں عملی طور پر بھی اس کے نمونے دکھائے جائیں۔ فرمایا اور تمام نیکیاں اور اعمال حسنہ جو اس سے صادر ہوں وہ بمشقت اور مشکل کی راہ سے نہ ہوں، بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کشش ہو۔ نیکیاں اگر کرنی ہیں تو یہ نہیں کہ کون سا بوجھ مجھ پڑ گیا، کیا مجبوری آ پڑی ہے، بلکہ نیکیاں کرنے سے ایک مزہ آنا چاہیے، ایک لذت حاصل ہونی چاہیے، شوق سے کی جانی چاہیے، اور ان کی طرف پھر کھنچنا چاہیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے۔ فرمایا جو ہر قسم کی تکلیف کو راحت سے تبدیل کر دے، اس طرح نیکیاں کرو جو ہر قسم کی تکلیف کو خوشیوں میں بدل دے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی دلی خوشی سے ہو، نہ کہ کسی مجبوری اور خوف کی وجہ سے، تبھی راحت خوشیوں میں تکلیف راحت میں بدلتی ہے۔ فرمایا حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا، پیدا کرنے والا اور محسن ہے، اس لیے اس کے آستانہ پر سر رکھ دیتا ہے۔ سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان اعمال کی پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نہ بہشت اور نہ دوزخ ہے، اور نہ آرام ہے نہ لذات ہیں، تو وہ اپنے اعمال صالحہ اور محبت الہی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ صرف نیکیاں اس لیے نہیں کرنی کہ جنت ملے گی، یا برائیوں سے اس لیے نہیں بچنا کہ دوزخ میں نہ چلا جاؤں، بلکہ اگر فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرو اس لیے کرنی ہے۔ فرمایا کیونکہ اس کی عبادات اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت، اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اپنے عمل اور اپنی سوچ کو اس مقام پر لے جائے ایک انسان کہ جہاں اس کی شناخت یہ ہو جائے کہ اس نے خدا تعالیٰ کو سے محبت کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کی محبت کے معیار اتنے بلند ہوں کہ دنیا کو نظر آ جائے کہ یہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اطاعت کے معیار وہ ہوں کہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا اور کامل اطاعت کرنے والا ہے۔ فرمایا اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں، یہ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے۔ اسی لیے وہ اپنی خداداد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ ایسا انسان جب اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اس کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی محبت کا محور بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اطاعت بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، تو پھر اس کا اور کوئی غرض اور مقصد نہیں ہوتا، تب اس کو پھر اپنے خدا کا حقیقی چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ فرمایا بہشت اور دوزخ پر اس کی اصلاً نظر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلا دیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار رہے، اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے، کبھی خدا کی اطاعت اور فرما برداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کا مجموعہ قرار دیتی۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں فرمایا کہ جیسے اگر کوئی بادشاہ اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دے گا، تو ایک ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے۔ اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا موجب سمجھتا ہے، خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی ہی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جائے۔ فرمایا پس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جاوے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو، بلکہ فطرت کا طبعی خاصہ اور جزو ہو کر ہو۔ پھر وہ محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے، اور حقیقی بہشت یہی ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، پھر وہ ایک جنت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا، اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں، کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے۔ بس یہ ہے ہمارے لیے خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ہدف، یہ ٹارگٹ، اور اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کے بارے میں کوئی دوسرا ہمیں نہیں بتا سکتا۔ جو معیار ہمیں سامنے رکھا ہے اس کے جائزے ہر ایک خود لے سکتا ہے اپنے لیے۔ پھر ہمیں زندگی کا لائحہ عمل دیتے ہوئے کہ اگر اس طرح زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ کس طرح سلوک فرماتا ہے اور رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو، موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے، پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو ساری عمر اس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے، لیکن پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے اس کینہ اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو انسان تو دوسرے انسان کے گناہ بخشتا ہی نہیں، کہیں نہ کہیں کینہ دل میں بیٹھا رہتا ہے، اور اگر موقع ملے بجائے ظاہراً بشک صلح بھی کروا دی جائے وہ معاف بھی کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن پھر بھی اگر کوئی اور واقعہ ہو گیا چھوٹا سا بھی تو وہ کینہ پھر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رجوع اور رحمت فرماتا ہے، اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے، نماز سنوار کر پڑھو۔ فرمایا نماز سنوار کر پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے، بس ایسا نہ ہو کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے دلوں میں رقت اور خدا کا خوف ہو، اور جب اپنے گھروں میں جاؤ تو بے خوف اور نہ ڈر ہو جاؤ، نہیں بلکہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے۔ بس یہ جلسے کے 3 دن جو ہیں صرف یہ 3 دن ہی ہمیں اپنی حالتوں کی طرف غور کرنے والے نہ بنائیں، بلکہ یہاں سے جو کچھ سیکھیں اور سنیں ان کو زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں۔ اپنی حالتوں کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق رکھنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت نصیحت آپ نے فرمائی ہے۔ فرمایا
ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ فرمایا نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کی معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ ٹکریں ماری جاویں یا مرغ کی طرح کچھ ٹھونگے مار لیں۔ بہت لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ صرف دلی جوش سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ اپنے بڑوں کے کہنے سے یا اپنے دوستوں کے کہنے سے، ساتھیوں کے کہنے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کچھ نہیں، نماز وہ ہے جو دلی جوش سے پڑھی جائے، اور اس کی عادت پڑنی چاہیے۔ شروع میں لوگوں کے کہنے سے اس طرح توجہ پیدا ہوتی ہے، نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب شروع کر دے انسان تو پھر دلی جوش سے ہمیشہ نمازوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ بس نماز کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی آواز جو ہے وہ دل سے نکلنی چاہیے، کسی دکھاوے یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ نماز، فرمایا کہ نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کا مرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ بس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو، کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاف بتاوے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں دست بستہ کھڑے ہو، یہ معیار ہے اطاعت کا بھی۔ اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے، اور سجدہ کرو تو اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے، اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو۔ دین پہلے اور دنیا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانے کے بعد مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، پہلے بھی میں نے ایک اقتباس پڑھا تھا، ایک اور ہے، اور اس حق کی فرمایا کہ حق بندوں کا حق ادا کرنے کی ادائیگی کا سبق بھی تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھ کر کرو۔ اور اس کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، اور اس میں سب سے پہلی صفت رب العالمین بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ اس طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے۔ پھر دوسری صفت رحمان کی بیان کی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے۔ اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہمدردی کا سبق ہے۔ غرض اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندے کو حصہ لینا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنی نوع کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے، خواہ کوئی بھی ہے، اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے، اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں، بلکہ ان حقوق کی پرواہ کریں جو اس کے تم پر ہیں۔ اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بس وہ سنہری اصول ہے جو عام خلق اللہ سے ہمدردی اور بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کی شرط جو آپ نے شرائط بیعت میں بیان فرمائی ہے، اسے پورا کرنے میں روشن راستے دکھاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو جلسے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے باہم محبت اور مواخات پیدا کرنے کے نمونے قائم کرنے والا بناتی ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنے اخلاق دکھائے ہیں کہ بعض وقت
ایک بیٹے کے لحاظ سے جو سچا مسلمان ہے منافق کا جنازہ پڑھا دیا۔ عبداللہ بن ابی سلول کے بیٹے کے کہنے پر جنازہ پڑھایا اس کا، منافقوں کا سردار تھا وہ۔ فرمایا بلکہ اپنے مبارک کرتا بھی دے دیا۔ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے، جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ اخلاق درست کرنے کے لیے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ میرے میں کیا برائیاں ہیں اور کون سی بد اخلاقیاں ہیں، تبھی انسان اصلاح کر سکتا ہے۔ بس یہاں بھی آپ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اپنے جائزے لو، اپنے گریبان میں جھانکو، دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر نظر کرو۔ فرمایا کہ زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ پھر وہ شخص کیسا بیوقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے قوا سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ البتہ وہ شخص جو سلسلہ عالیہ یا دین اسلام سے اعلانیہ باہر ہو گیا اور وہ گالیاں نکالتا اور خطرناک دشمنی کرتا ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ جیسے صحابہ کو مشکلات پیش آئے اور اسلام کی توہین انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے سنی، تو پھر باوجود تعلقات شدیدہ کے ان کو اسلام مقدم کرنا پڑا۔ یعنی پھر اگر اسلام کے خلاف کوئی ہے اور گالیاں نکالتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنچا ہوئے دشمنی میں، تو پھر وہاں تو دوستیاں قائم نہیں رہ سکتی، وہاں تو پھر سب رشتے بھی ختم ہو گئے۔ پھر اسلام مقدم ہو گیا، دین مقدم ہو گیا، لیکن بعض لوگ جہالت اور غلط فہمی میں دشمنی کر جاتے ہیں۔ انہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم پہنچانی چاہیے اور اپنے اعلیٰ اخلاق دکھانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ جو تم کر رہے ہو غلط فہمی میں کر رہے ہو۔ تو پھر ایسے ہیں جن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کا حق ادا کر دیا، ان کو ساری باتیں بتا دیں، اور پھر بھی وہ دشمنوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر تو قطع تعلقی ہے، نہیں تو نہیں۔ امریکہ میں گزشتہ دنوں چند مہینے ہوئے، ایک مسجد میں ایک حملہ کیا، ایک شخص نے فائرنگ کی، اس کو جماعت نے کہا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اس کو بتایا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، کیا خوبصورت تعلیم ہے، اسلام کیا خوبصورت تعلیم دیتا ہے، کیا اس کا انسانوں کے حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے، کس طرح دوسرے مذاہب کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگ گیا اور مسجد میں آیا اور معافیاں مانگی، اور گزشتہ جلسہ جو امریکہ کا ہوا اس میں آ کے اس نے تقریر بھی کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غلط طریقے سے اسلام کے بارے میں بتایا گیا تھا، آج مجھے جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اسلام کو پتہ لگا ہے، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جماعت اس وقت بنتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے جب آپس میں محبت، اتفاق اور اخوت کا تعلق ہو۔ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے آپس میں کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اندرونی طور پر ساری جماعت ایک درجے پر نہیں ہوتی۔ کیا ساری گندم تخم ریزی سے ایک ہی طرح نکل آتی ہے؟ بہت سے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔
اب ذمہ دار جانتا ہے کہ جس طرح وہ ان پڑھ ذمہ داروں کو تو پتہ نہیں منوں کے حساب سے ڈال دیتے ہیں یا سیروں کے حساب سے بیج، لیکن اگر دانوں کی تعداد دیکھیں اور جو پودے ایک ایکڑ میں جتنا بیج ڈالا جاتا ہے اور جو پودے اگتے ہیں وہ اس کے حساب سے 9 حصے ضائع ہو جاتے ہیں اور صرف ایک حصہ اگتا ہے اور ثمروار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چڑیاں کھا جاتی ہیں دانوں کو، بعض کسی اور طرح قابل ثمر نہیں رہتے، غرض ان میں سے جو ہونہار ہوتے ہیں ان کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے وہ بھی کزرع ہوتی ہے، کھیتی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس اصول پر اس کی ترقی ضروری ہے۔ بس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ وہ 2 بھائی ہیں، اب بعض دفعہ بیج کھیت میں اگ بھی جاتا ہے لیکن ایک کے قریب دوسرا کوئی جڑی بوٹی اگ جاتی ہے، اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر ذمہ دار جو ہے، کسان جو ہے، وہ بوٹیوں کو مارتا ہے، تلف کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اس طرح ہی نشو و نما پانے لگ جاتا ہے پودا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ فرمایا کہ ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈبونے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، یعنی جو عملی طور پر کمزور ہیں ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کے عملوں کو درست کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کے قریب جاؤ، ان کے دوست بنو، ان کے ہمدرد بنو۔ جن میں ایمانی کمزوریاں ہیں ان کو قریب ہو کے سمجھاؤ۔ اگر ہمارا جو نظام ہے ہر سطح پر اس طرف توجہ دینے لگے اور عہدیدار ہر کمزور شخص کی طرف توجہ دینے لگیں تو بہت سارے ایک دوسرے کی کمزوریاں دور کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو جو کام کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ ہم اپنی کمزوریاں دور کریں، پھر اپنے بھائیوں کو سہارا دیں۔ مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، اس لحاظ سے ہی مدد کرنی چاہیے۔ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو، اس کے لیے بھی جماعت احمدیہ اپنے وسائل کے لحاظ سے دنیا میں خدمت کرتی ہے۔ فرمایا کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو، کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب 4 مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جائے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں توجہ سے سننا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف لوگ جو ہماری ذرا سی بات پر نظر رکھتے ہیں، معمولی باتوں کو اخباروں میں بہت بڑی بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور خلق کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کو جرأت ہو کہ اس قسم کے مضامین چھایا کرے اور ایسی خبروں کی اشاعت سے لوگوں کو دھوکہ دے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے؟ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو
اور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پر رحم، ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ بس وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے رنجشیں بڑھاتے ہیں، ذاتی باتوں پر مقدمے چلتے ہیں، رنجشیں بڑھ رہی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ پھر شرائط بیعت میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے پر قبول کرنا، اور قال اللہ اور قال الرسول اپنا دستور العمل بنانا۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کریم پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم اور قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ میں زیادہ امید ان پر کرتا ہوں جو دینی ترقی اور شوق کو کم نہیں کرتے۔ جو اس شوق کو کم کرتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پا لے۔ اس لیے کبھی سست نہ ہونا چاہیے، ہر امر کو جو سمجھ میں نہ آئے پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادت ہو۔ پوچھنا حرام نہیں، بحیثیت انکار کے بھی پوچھنا چاہیے اور عملی ترقی کے لیے بھی۔ جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے قرآن شریف کو غور سے پڑھیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے دریافت کریں۔ اگر بعض معارف سمجھ نہ سکے تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے بہا گوہر موجود ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کے ترجمہ اور سے واقف ہیں، مولویوں میں سے، علماء میں سے، غیروں میں سے دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے مذاہب میں سے بھی جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، مگر انہوں نے مشق تو کی ہے، پڑھ لیا، ترجمہ بھی شاید جانتے ہوں، لیکن ان میں روحانیت نہیں ہے، اور اس کا ہمیں بارہا تجربہ ہوا ہے۔ اور جس میں روحانیت نہیں ہے اس کو قرآن کریم کی گہرائی اور باریکی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج کل شدت پسند جو ہیں وہ اسلام کے نام پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اسلام یہ کہتا ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن شریف کو سمجھا ہی نہیں، اور روحانیت ان میں ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کو اس دنیا میں دین اور روحانیت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے وہ انکاری ہیں۔ بس قرآن کریم کی تہہ سے یہ نایاب موتی نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو اس زمانے میں اعلیٰ ترین عرفان عطا فرمایا ہے اس سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر احمدی کو اس لحاظ سے بھی اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ قرآن کریم پڑھنے کی طرف مزید توجہ دلاتے ہوئے اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے، جو ان کی تعلیموں کو جو قصہ کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے۔ فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یعنی یقیناً وہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور وہ ہرگز کوئی بیہودہ کلام نہیں۔ فرمایا وہ میزان، مہیمن
نور یعنی حفاظت کرنے والا، نور اور شفا اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور اسے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا، بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں۔ فرمایا ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں۔ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میری ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ہم احمدیوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس کشف حقائق کو کھولنے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم کی حقیقت کو کھولنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ فرمایا کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ سب کھلے گئے نہیں اسرار قرآن کریم کے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے قرآن کریم کو ہم سمجھیں گے نہیں، قرآن کریم کی حقیقت کو ہم جانیں گے نہیں، تب تک روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، مگر نرا قصہ سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔ فرماتے ہیں قرآن شریف نے بہشت اور دوزخ کی جو حقیقت بیان کی ہے کسی دوسری کتاب نے بیان نہیں کی۔ اس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ اس دنیا سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے واسطے دو بہشت ہیں، یعنی ایک بہشت تو اسی دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اس کو برائیوں سے روکتا ہے، اور بدیوں کی طرف دوڑنا دل میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے۔ لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کا خوف کھاتا ہے تو وہ بدیوں سے پرہیز کر کے اس عذاب اور درد سے دم نقد بچ جاتا ہے جو شہوات اور جذبات نفسانی کی غلامی اور اسیری سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ وفاداری اور خدا کی طرف جھکنے میں ترقی کرتا ہے جس سے ایک لذت اور سرور اسے دیا جاتا ہے، اور یوں بہشتی زندگی اسی دنیا سے اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ بس وہ دوزخ اس دنیا سے شروع ہو جاتی ہے جب دنیا انسان غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے، جذبات نفسانی سے مغلوب ہو جاتا ہے، شہوات اس پر غالب آ جاتی ہیں، تو پھر ان سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں، صرف یہی ہے کہ خدا کا خوف کھانا اور وفاداری اور پھر دھکنے میں ترقی کرتا ہے۔ فرمایا جس سے ایک لذت اور سرور اسے دیا جاتا ہے، اور یوں بہشتی زندگی اس دنیا سے اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ جب ان جبرائیوں سے بچتا ہے انسان اور خدا کی طرف جھکتا ہے تو بہشتی زندگی اس دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پر اس کے خلاف کرنے سے جہنمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں سدھا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں چونکہ وہ آخرین منہم
میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ فرمایا فیض آوج کے دشمن ہوں۔ اسلام پر 3 زمانے گزرے ہیں، ایک قرون ثلاثہ، اس کے بعد یعنی پہلی 3 صدیاں، پھر فیض آوج کا زمانہ، وہ زمانہ جب سب کچھ ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیسو منی ولست منہم، یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔ اور تیسرا زمانہ مسیح موت کا زمانہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے مولک ہے، بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فیض آوج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے، اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس 1000 سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے۔ فرمایا کہ محدود چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور بہت سے فرقے معتزلہ اور اباحتی وغیرہ پیدا ہو گئے، یعنی جو سمجھتے تھے قرآن کریم کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے عقل سے ہی سب کچھ حل ہو سکتا ہے، یا پھر دین میں تبدیلیاں کرنے والے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ، یہ کیا شور آ رہا ہے؟ فرماتے ہیں ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو، مگر وہ ابدال اور اولیاء اللہ جو اس درمیانی زمانہ میں گزرے، ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں جو صراط مستقیم سے بھٹک کر اسلام سے دور جا پڑے تھے کچھ بھی چیز نہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانے کو دیکھا اور اس کا نام فیض آوج رکھ دیا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کا زرع کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، تبتل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ بس یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور اس کے لیے اپنی علمی اور روحانی استعدادوں کو بڑھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔ بیعت اگر دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں۔ میری بیعت سے خدا تعالیٰ کا اقرار چاہتا ہے، میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے، بس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، غفور و رحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں اگر ایک نیک آدمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیک کی رعایت اور خاطر سے اس گاؤں کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن جب تباہی آتی ہے تو پھر سب پر پڑتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی نہج سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا سنت اللہ یہی ہے کہ اگر ایک بھی نیک ہو تو اس کے لیے دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ ہے کہ جب لوط کی قوم تباہ ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر 100 میں سے ایک ہی نیک ہو
تو کیا تباہ کر دے گا؟ کہا نہیں، آخر ایک تک بھی نہیں کروں گا۔ فرمایا لیکن جب بالکل حد ہی ہو جاتی ہے تو پھر لا یخاف عقباہا، خدا کی شان ہوتی۔ پریدوں کے عذاب پر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ ان کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا، اور صادقوں اور راست بازوں کے لیے کانا ابوہما صالحا کی رعایت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کو حکم ہوا تھا کہ ان بچوں کی دیوار بنا دو، اس لیے کہ ان کا باپ نیک بخت تھا، اور ان کی نیک بختی کی خدا نے ایسی قدر کی کہ پیغمبر راج مزدور ہوئے۔ غرض ایسا تو رحیم کریم ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے، ایسا رحیم و کریم ہے لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے تو پھر بہت بری طرح پکڑتا ہے، اور وہ ایسا غیور ہے کہ اسے غضب کو دیکھ کر کلیجہ پھٹتا ہے۔ دیکھو لوط کی بستی کو کیسے تباہ کر ڈالا۔ اس وقت بھی دنیا کی حالت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ فرمایا اس وقت بھی دنیا کی حالت ایسی ہی ہو رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لائی ہے۔ تم بہت اچھے وقت آ گئے ہو، اب بہتر اور مناسب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلا لو۔ اپنے اعمال میں اگر کوئی انحراف دیکھو تو اسے دور کرو۔ تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو جو مخلوق کا حق دباتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ پھر ہمیں ہماری عملی حالت کی بہتری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ آپ نے فرمایا، یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی، جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے اور شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے۔ بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ۔ یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے۔ بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ فرمایا اگر زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے تو وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہیں؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو، اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ، اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے۔ فرمایا یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی۔ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو۔ بس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو۔ بس اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو بھرپور کوشش کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری روحانی اور عملی حالت کا کوئی اور اندازہ نہیں لگا سکتا، جتنا زیادہ بہتر ہم خود اندازہ لگا کے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اپنے جائزے لو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر لوگوں میں حسن اخلاق اور دینداری میں بڑا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے ہی کہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر سے اگر پتہ کرو تو اس کا گھر کے اندر اس کی انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس کے بیوی اور بچے اس کے سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے دنیاوی ماحول میں اچھا ہے تو باوجود بیعت میں شامل ہونے کے دینی لحاظ سے کمزور ہے۔
لیکن ایسی کمزوریاں ایسے لوگوں کی کسی خاص وجہ سے سامنے آتی ہیں، ورنہ ظاہراً تو کسی کو کچھ نہیں پتہ لگتا۔ بہرحال ہر قسم کے طبقے کی اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب اسے خود احساس ہو کہ میں نے اصلاح کرنی ہے اور اپنی بیعت کا حق ادا کرنا ہے، تبھی ہم اس معیار پر پہنچ سکتے ہیں جس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل فکر اور ہمیں ہلا دینے والی بات ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتے اور صرف زبانی اقرار بیعت ہے تو عملاً حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت کے ہم انکاری ہیں۔ صرف انکاری نہیں بلکہ فرمایا کہ میری عدم ضرورت پر زور دیتے ہو، اس بات پر زور دیتے ہو کہ مسیح موعود کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ہم سب کو آج اپنے جائزے لینے چاہیے، اور اگر کمزوریاں ہیں تو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو، پاک تبدیلیاں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اگر یہ ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ دنیاوی دولتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگر یہ نہیں تو ہماری 50 سالہ جلسہ کی تقریبات یا 100 سال سے زائد جماعت کی تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ خدا کرے کہ ہم میں سے اکثریت اس کو پانے والی ہو، سمجھنے والی ہو، اور جو کمزور ہیں آج کے بعد اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں، اور ہمارا ہر عمل یہ گواہی دے کر اعلان کرے کہ اے مسیح محمدی، تیری بعثت اور تیرا آنا حق ہے، اور تو ایسے وقت میں آیا جب زمانے کو تیری ضرورت تھی، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ جلسے کے دنوں میں دعاؤں اور ذکر الہی پر اور عبادتوں کی طرف دوبارہ میں یاد دہانی کراتا ہوں، خاص طور پر زور دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جلسے سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔